دنیا کی جاذبیتیں ہمیں پل صراط کو نہ بھلا دیں، آخرت کی سختیوں کو نہ بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے اس جہنم پر سے گزرنا ہے، اور یہ ایسا وعدہ ہے جو آپ کے رب پر حتمی اور جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تقوی والوں کو تو ہم نجات دے دیں گے، ونذر الظالمین فیہا جثیا، تقوی والے تو پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں گے، لیکن جو ظالم لوگ ہیں وہ وہاں پر اوندے پڑے ہوئے ہوں گے، انہیں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ دنیا کی کششیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضاکاری ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ دنیا ہی ہمارا مطمع نظر نہ ہو کہ اس دنیا کی چمک کے یہ نتائج کہیں نہ ہو کہ ہمارے لیے رمضان کی کشش ختم ہو جائے، اس میں اپنے اندر بہتری لانے کا جذبہ ختم ہو جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں میں رمضان کا تقدس زیادہ پیمانے پر تھا، اب قدریں کم ہے، تو ہمیں اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کدھر ہیں تاکہ ہمارے اندر بہتری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔